ہم سب کے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ اب قیامت تک کسی قسم کا بھی کوئی نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ ہر قسم کی نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ختم نبوت یہ اسلام کا ایسا مرکزی، اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی تقریباً 100 آیات کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہیں اور 200 سے زیادہ احادیث نبویہ اس کی شہادت اور گواہی پیش کر رہی ہیں۔ ختم نبوت کی اسی اہمیت و قطعیت کے پیش نظر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سخت موقف اپنایا۔ کسی نے سوال کیا کہ ختم نبوت کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا، نبوت کا دعویٰ کرنا تو کفر ہے ہی، نبوت کا جھوٹا اعلان کرنا کذب بیانی اور اسلام سے بغاوت تو ہے ہی۔ اگر کوئی شخص اس سے نبوت کی دلیل طلب کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ دلیل طلب کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر اس کی دلیل اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اس کو اطمینان دلا دیا تو اس کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کر لے گا۔ تو جسے ختم نبوت کے بارے میں شک ہو گیا وہ بھی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس نے دلیل طلب کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں اسے شک ہے، شبہہ ہے۔ تو جس کو اسلام کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں شک و شبہہ ہو جائے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی متنبی پنجاب جو انگریزوں کا آلہ کار تھا، اس کو بھی ختم نبوت کی اس نزاکت کا احساس تھا، اس کی قطعیت و اہمیت کا پتہ تھا، اس لیے اس نے صاف طور پر کھل کر اپنی نبوت کا اعلان ابتدا میں نہیں کیا۔ ذل اور بروز کا فلسفہ اپنایا اور کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں۔ اس کی کتاب ہے خزائن، جلد 22 صفحہ 30 کی یہ عبارت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ مرزا قادیانی کی عبارت ہے جس میں مرزا غلام قادیانی متنبی پنجاب صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ ذلی نبوت کا مطلب ہے فیض محمدی سے وحی پانا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ مسلمان طیش میں نہ آئیں، مسلمان مشتعل نہ ہوں، ان کو یہ باور کرایا جا سکے کہ میری نبوت حبیب کبریا کی نبوت سے کوئی الگ تھلگ نبوت یا مخالف نبوت نہیں ہے۔ مجھے جو بھی نبوت ملی ہے یہ حبیب کبریا کا فیض ہے، آپ کا احسان ہے اور آپ کا کرم ہے کہ مجھے نبوت مل گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ذل اور بروز کا فلسفہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مرزا نے استعمال کیا ہے۔ اس کی آڑ میں مسلمانوں کا شکار کرنے کے لیے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے۔ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور۔ ذل اور بروز کا شوشہ تو چھوڑ دیا تاکہ اس کے پس پردہ بڑے بڑے دعوے بھی ہو سکیں تو مسلمان مشتعل نہ ہو۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس ذل بروز کی آڑ میں مرزا غلام قادیانی نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بعض جگہوں پر تو اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ سے بڑا ہونے کا بھی پرچار کیا۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے خزائن، جلد 18 صفحہ 212 پر ایک غلطی کے ازالے میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ کشتی نوح خزائن، جلد 19 صفحہ 16 پر اسی سے ملتی جلتی عبارت یہ لکھتا ہے، جیسا کہ جب تم
آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہیں، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ یہاں مرزا قادیانی کا کفر ننگا ناچ رہا ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ جب آئینے میں حضور کی شکل دیکھو تو وہ غلام احمد ہے، اور جو غلام احمد آئینے میں دکھائی دے رہا ہے وہ غلام احمد نہیں محمد ہی ہے۔ صاف طور پہ ایک اور جگہ عربی عبارت میں یہ بات کہی ہے، من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، کہ جس نے میرے اور محمد مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا اس نے گویا مجھے جانا ہی نہیں، مجھے دیکھا ہی نہیں، مجھے پہچانا ہی نہیں۔ اور اسی ایک غلطی کے ازالے میں اس شعر کے اندر اپنی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، کہ میرا وجود الگ کوئی وجود نہیں ہے، یہ وہی وجود ہے جو 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ کی شکل میں آیا تھا۔ 1400 سال پہلے مکہ کے اندر جو محمد مصطفیٰ حبیب کبریا مبعوث ہوئے تھے، وہی محمد اب قادیان میں انڈیا کے اندر مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ان عبارات اور تحریرات اور مرزا کے الفاظ کے پیش نظر اس کے ایک چیلے نے یہ بات کہی اور شعر میں یہ بات پیش کی، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ نعوذ باللہ۔ مرزا غلام قادیانی کے اس چیلے نے مرزا قادیانی کی پھیلی ہوئی باتوں کو اپنے اس شعر میں جمع کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذل اور بروز کہہ کر کے کیا مرزا قادیانی کو نبی بنایا جا سکتا ہے اور مرزا قادیانی کی نبوت تسلیم کروائی جا سکتی ہے؟ یہ صرف مرزا قادیانی کا اور اس کے ماننے والوں کا دھوکہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے ذل کا لفظ صرف اپنے لیے ہی استعمال نہیں کیا ہے، یہی لفظ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، نقطہ محمدیہ ایسا ہی ذل الوہیت کی وجہ سے مرتبہ الہیہ سے اس کو ایسی مشابہت ہے جیسے آئینے کے عکس کو اپنی اصل سے ہوتی ہے۔ یہاں ذل الوہیت کا لفظ استعمال کیا جس کا صاف مطلب ہے کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذل الہ قرار دے رہا ہے۔ اور ذل الہ جب حضور کو بتا دیا تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہا جا سکتا ہے، الہ بنایا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر مرزا قادیانی اپنے آپ کو ذل نبی ذل محمد کہہ کر کے کس طرح نبی باور کرا سکتا ہے؟ ایک اور جگہ مرزا نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ذلی طور پر گویا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا۔ مرزا کی کتاب ہے خزائن، جلد 14 صفحہ 265۔ تو حضرت عمر کو ذلی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے، تو کیا حضرت عمر کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر کو رسول اور محمد مصطفیٰ کا نام دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں، کوئی مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرے گا، خود قادیانی بھی اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر مرزا قادیانی ذل ہونے کے ناطے یہ محمد مصطفیٰ کیسے ہو جائے گا؟ ایک اور جگہ لکھتا ہے، خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ خزائن جلد 6 صفحہ 353 کی یہ عبارت ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ تو کیا خلیفہ کو رسول کہہ سکتے ہیں؟ اگر خلیفہ کو رسول نہیں کہہ سکتے، حضرت عمر کو رسول اور محمد مصطفیٰ نہیں کہہ سکتے، محمد مصطفیٰ حبیب کبریا کو خود الہ اور اللہ کا درجہ نہیں دے سکتے، تو پھر مرزا قادیانی ذل ہوتے ہوئے بروز ہوتے ہوئے نبی کیسے بن سکتا ہے؟ پتہ چلا
کہ یہ ذی البروج کی کہانی مرزا نے صرف اس لیے گھڑی ہے تاکہ اس کی آڑ میں مسلمانوں کا شکار کیا جا سکے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو مرزا قادیانی کا درجہ شیطان سے بڑھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خواب کے اندر میری زیارت کی اس نے حقیقت میں میری ہی زیارت کی۔ آگے فرمایا فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ شیطان میرا تمثل نہیں کر سکتا، میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ شیطان کو اللہ نے قدرت نہیں دی ہے، شیطان کو اللہ نے اس بات کی گنجائش نہیں دی ہے کہ وہ حضور کی شکل میں اپنی شکل بدل کر آ جائے، حضور کی شکل و صورت اپنا کر کسی کے خواب میں آ جائے۔ لیکن مرزا قادیانی کی جرأت اور گستاخی کا اندازہ کیجئے، وہ کہتا ہے کہ میں عین بیداری میں جاگنے کی حالت میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ شیطان کو تو اتنا بھی پاور نہیں ہے کہ وہ سونے کی حالت میں نبی کی شکل بنا کر آ سکے، لیکن مرزا غلام قادیانی کی بے ادبی کا، گستاخی کا، جرأت بیجا کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہتا ہے خواب میں نہیں، میں بیداری کی حالت میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی انگریزوں کے اعلی کار کا درجہ شیطان سے بھی بڑھا ہوا ہے، کہ شیطان تو خواب میں بھی حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن مرزا قادیانی خواب ہی میں نہیں بلکہ عین بیداری میں حضور کی شکل میں آنے کا دعویٰ کرتا ہے۔